اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ سامعین و ناظرین، آج ہم بے اولادوں کے لیے اولاد نرینہ کا عمل بیان کرنے جا رہے ہیں، جہاں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں یہ دنیا کی زینت ہیں۔ بے اولادوں کے لیے تقریباً 8 عمل ہیں، اگر وہ عمل کریں ممکن ہے ایک عمل سے بھی پروردگار عالم انہیں صاحب اولاد بنا دے گا۔ نمبر 1، مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ مولا مجھے بتائیں کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ تو میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سجدے میں سر رکھا کرو، یعنی واجب نماز کے بعد جب تم سجدے میں سر رکھو تو ایک دعا پڑھا کرو کہ کالا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ نے اس عمل کے عوض اس بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دیا اور بیٹا عطا کیا۔ مولا حسن مجتبیٰ جب حاکم شام کے دربار سے باہر نکلے تو حاکم شام کا دربان امام کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ مولا میں بے اولاد ہوں، مال و دولت کثیر تعداد میں وافر تعداد میں موجود ہے، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ تو میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کثرت سے پڑھا کرو، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا مولا کوئی اس کی دلیل ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ہاں، تم نے سورہ مبارکہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کو نہیں پڑھا کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنۃ ویجعل لکم نہارا۔ تو یہاں استغفار سے پروردگار عالم فرمایا تمہارے لیے آسمان سے آسمان کے دروازے کھول دے گا، اولاد اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لیے جنت پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنے سے بھی انسان صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ اصول کافی کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک سائل کے جواب میں فرمایا کہ تو روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا کر، اللہ تجھے صاحب اولاد بنا دے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے بے اولادی کا تذکرہ کیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام 70 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 9 مرتبہ سبحان اللہ اور آخر میں 1 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، یقیناً اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا اور بیٹا عطا فرمائے گا۔ حدیث پیغمبر ہے کہ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ آب نیسان کا پانی پینا، آب نیسان یعنی نوروز کے 3 دن کے بعد جو بارش ہوتی ہے اور 1 ماہ مسلسل اس کے دوران جو بارش ہو اس پانی کو آب نیسان کہتے ہیں۔ اگر بے اولاد آب نیسان کا پانی پی لیں پروردگار عالم انہیں صاحب اولاد بنا دے گا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بے اولاد ہے تو اپنی واجب نمازوں کے ٹائم گھر میں اذان بلند آواز سے کہا کرو، پروردگار عالم صاحب اولاد بنا دے گا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہے کہ اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے تو اس میں ایک امام نے ایک دعا تعلیم کی تھی اور وہ دعا ایک تعویذ کی شکل میں چھپی ہوئی ہے، ہم نے بھی پاکستان کے مختلف کونوں میں اس دعا کو دیا ہے، وہ لوح امام رضا علیہ السلام ہے۔ اگر میاں اور بیوی یعنی مرد اور عورت دونوں پہنے اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ مولانا یہ بتائیے کہ اللہ ہمیں اولاد تو دے رہا ہے مگر اولاد نیک بنا دے، اولاد نافرمان ہے، تو نافرمان اولاد کے لیے نیک بننے کا عمل بھی قرآن کریم میں اور علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ کافی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز معصوم فرماتے ہیں روزی حلال کمائیں اور حلال روزی اولاد کو کھلائیں، اولاد نیک ہو جائے گی۔ نمبر 2، اساتذہ متدین ہوں، یعنی جو بچے کو تعلیم دے رہے ہیں ان کا اخلاق اچھے ہو، خوش شکل ہوں، خوش اخلاق ہوں، پروردگار عالم اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بچہ اگر 15 سال کا ہے اس کے اوپر نماز روزہ واجب ہے، بچی اگر 9 سال کی ہے تو اس کے اوپر نماز روزہ واجب ہے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت خوش اخلاق ہو اور وہ تعلیم یافتہ ہو، وہ اس کا اخلاق اچھا ہو تو اولاد کو اللہ نیک بنا دیتا ہے، چاہے دودھ پلانے والی ماں ہے یا چاہے دائیہ ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں کہ اولاد کا نام اچھا رکھیں اور اولاد کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کے بچے کے پہلے 7 سال آپ کا بچہ وَهُوَ سَيِّدٌ، وہ سردار ہے، یعنی اس کے ناز اٹھائے جائیں، اس کے ناز مانے جائیں، اس کا کہا مانا جائے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں جو دوسرے 7 سال ہیں یعنی 8 سے لے کے 14 تک آپ کا بچہ جو ہے وہ ہوا
العبد، معصوم ارشاد فرماتے ہو آپ کا بچہ غلام ہے، اس کے اوپر سختی کی جائے، اسے نماز روزے کا پابند بنایا جائے، اس کا عادی بنایا جائے۔ اور آخر میں میرے امام ارشاد فرماتے ہیں جو آخری 7 سال ہیں، 16 سے لے کے 21 سال تک، الولد وہوا وزیر، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 15 سے لے کے 21 سال تک آپ کا بچہ جو ہے وزیر ہے، اور اس کے ساتھ گھر کے معاملات ڈسکس کیے جائیں، معاشرے کے معاملات، خاندان کے معاملات ڈسکس کیے جائیں۔ 21 سال تک آپ اولاد کی تربیت اچھی کر دیں تو آپ کی اولاد نیک اور صالح ہو جائے گی۔